طبی بنیادوں پر کچھ مسائل کے باوجود اس نے جنگی محاذ کو ترجیح دی۔ اس کے پاس اسرائیلی اور فرانسیسی شہریت تھی۔ 25 جون 2006 اتوار کی ایک صبح کو شالد کو فلسطینی جہادیوں نے اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے جنوبی غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی سرحدوں کے نزدیک قائم اسرائیلی فوجی چوکی پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 2 فلسطینی جہادی اور 2 اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی IDF کے سپاہی ہلاک ہوئے اور 3 زخمی ہوئے، جن میں ایک سپاہی شالد بھی تھا، جس کا اس حملے میں دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا اور کندھے پر معمولی زخم آئے۔ 26 جون 2006 کو شالد کو گرفتار کرنے والے فلسطینی مجاہدین نے شالد کی گرفتاری کی اطلاع دیتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر اسرائیل 18 سے کم عمر فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کر دے تو وہ اس کے بدلے میں شالد کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوجیں شالد کی تلاش میں 28 جون 2006 کو خان یونس میں داخل ہوئیں۔ واشنگٹن DC میں اسرائیل کے سفارت خانے کے ترجمان ڈیوڈ سیگل نے کہا کہ گلاد شالد کی رہائی کے لیے اسرائیل سفارتی اور ملٹری ہر سطح پر کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں محمود عباس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی دن 4 اسرائیلی ایئر کرافٹ نے لاتاکیہ میں بشار الاسد پر حماس کی حمایت کا الزام لگایا، جس پر حماس کے دائیں بازو کے گروپ نے اس حملے پر سخت تنقید کی۔ سفارتی سطح پر شالد کی رہائی کے لیے اسرائیل اور فرانس کے بشپ حضرات کے ذریعے غزہ کی کیتھولک چرچ سے رابطہ کر کے معاملہ نمٹانے کی کوشش کی گئی۔ اکتوبر 2006 میں مصر کے ذریعے شالد کی رہائی کے لیے گفت و شنید کی گئی۔ دفاعی مزاحمتی کمیٹی کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا کہ شالد کی رہائی کے لیے تینوں فریق متفق ہو گئے ہیں۔ نومبر 2006 میں حماس کے رہنما خالد مشعل نے اشارہ دیا کہ شالد زندہ اور اچھی حالت میں ہے۔ 9 جنوری 2007 کو حماس نے اسرائیل کو ایک ویڈیو ٹیپ جاری کرنے کی پیشکش کی کہ شالد زندہ ہے، اگر اسرائیل تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کر دے تو اس کے بدلے میں حماس شالد کی رہائی کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے شالد کے متعلق اس تجویز کو رد کر دیا، جبکہ شالد کے باپ نوم شالد نے حکومت کے انکار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کا بیٹا واپس چاہیے، نہ کہ ویڈیو یا خط۔ 9 جنوری 2007 کو ابو مجاہد فلسطینی ترجمان نے بیان دیا کہ شالد کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، وہ ابھی زندہ اور سلامت ہے۔ اس کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق جنگی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والا بہترین سلوک کیا جا رہا ہے، تاہم ہم قیدیوں کو 6 ماہ سے زیادہ قبضے میں رکھنے کا اہتمام نہیں کر سکتے، مگر اپنے مطالبات منوانے کے لیے اسے برسوں تک رکھا جا سکتا ہے۔ 17 جنوری 2007 کو آرمی آف اسلام، جس کے سربراہ ممتاز درومش ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ شالد کو اس وقت حماس کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ 8 مارچ 2007 کو یروشلم پوسٹ میں شالد کی رہائی کے لیے حماس اور اسرائیل میں معاہدہ طے پا جانے کی نوید سنائی گئی۔ 7 اپریل 2007 کو رپورٹ کی گئی کہ شالد کو مصری نمائندگان کے ذریعے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ 1300 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے فہرست بھی دی گئی جو کہ الفتح سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 4 فروری 2008 کو رپورٹ شائع ہوئی کہ حماس نے گیلاد شالد کی فیملی کو اس کا دوسرا خط بھیجا ہے۔ اس خط کے بعد شالد کے والد نوم شالد امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کے ان کے اپریل 2008 کے اسرائیل کے دورے کے دوران ملے۔ جمی کارٹر نے دمشق میں حماس کے رہنما خالد مشعل سے ملاقات کی۔ نوم شالد نے کہا کہ کارٹر ان کے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ 9 جون 2008 کو حماس نے گیلاد کی فیملی کو تیسرا خط بھیجا۔ 12 اگست 2008 کو حماس نے کہا کہ وہ اسرائیلی محاصرے کو مکمل ختم کر دینے کے معاملے تک شالد کی رہائی کی بات چیت کو مؤخر کر رہے ہیں۔ اس فیصلے نے مصر کو مشتعل کر دیا جو کہ شالد کی رہائی کا بنیادی کردار ہے۔ حماس نے شالد کی رہائی کے بدلے میں رفح بارڈر کھولنے کو مشروط کرتے ہوئے مصر کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ادھر دوسری طرف الفتح کے قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا اور حماس کے قیدیوں کی رہائی کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ غزہ پر اسرائیل کی حالیہ جارحیت میں یہ چرچا ہوا کہ غزہ پٹی پر حملے کے دوران شالد زخمی ہو گیا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حماس کے سیاسی ونگ کے ڈیپٹی چیف ابو مرزوق نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شالد زخمی ہوا ہو، مگر یہ موضوع اب ہمارے لیے قطعاً دلچسپی کا حامل نہیں۔ ہم اس کے اچھے ہونے کے بارے میں فکر مند ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خصوصی گارڈ رکھتے ہیں۔
26 जनवरी 2009 को ये रिपोर्ट पेश की गई कि इसराइल ने शालेत के बदले में 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए पेशकश की है। 25 जून 2007 को इसराइली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन दुश्मन से मुतालबात मनवाने के लिए किसी शख्स को जबरन रखने और मुतालबात पूरे न होने की सूरत में नुकसान पहुंचाने या कत्ल करने की इजाज़त नहीं देते। अलावा अज़ीं शालेत को उसके हुकूक न मिलना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। इसराइली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को फ़लस्तीनी कैदियों के हुकूक की पासदारी का तो ख्याल नहीं, मगर अपने कैदी के लिए उन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन फ़ौरन याद आ जाते हैं। 16 दिसंबर 2008 को शालेत को पेरिस, फ्रांस का एजाज़ी शहरी करार दिया गया और इसकी रिहाई के लिए कोशिशों को तेज़ तर करने का ऐलान किया गया, जबकि 21 दिसंबर 2008 को रोम, इटली के मेयर ने भी शालेत को रोम का एजाज़ी शहरी करार देने की तजवीज़ पेश की। इसकी वजाहत में कहा गया कि उससे इनका मकसद यहूदी आबादी को खुद मुख्तार आज़ादी की अलामत करार देकर इसकी इज्जत में इजाफा करना है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने शालेत की रिहाई के लिए मुद्दत भी दी थी, जिसे कि इसराइली हुकूमत ने नज़रअंदाज किया था कि अगर इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू नहीं करता तो इसके फ़ौजी की ज़िंदगी ख़तरे में है। इस पर हमास हुकूमत के तर्जुमान गाजी हम्माद ने दानिशमंदी से काम लेते हुए कहा था कि इसराइली फ़ौजी की ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए और इस मसले को सिफारती तरीक़ों से हल किया जाना चाहिए। इस पर शालेत की रिहाई का मसला मज़ीद गुफ्त-ओ-शुनीद से मौखर कर दिया गया। इसराइल ने शालेत की रिहाई के मसले की नज़ाकत को भांपने की बजाय फ़लस्तीन पर हमलों में इजाफा कर दिया था। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी रिहाई के मुतालबे को फ़लस्तीन में अवामी सतह पर भी बहुत हिमायत हासिल थी। गिलाद शैलत की कैद और खतूत के बावजूद इसराइली हुकूमत अपना रवैया नर्म करने के लिए तैयार नहीं थी और इस सिलसिले में कौमी मुजाहिदीन से किसी किस्म की मुफाहमत के लिए भी रजामंद नहीं थी। इसराइल के मुबस्सिरीन का ये कहना था कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन सिर्फ गीदड़ भपकियां लगा रहे हैं, वो इसराइली फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काफी देर तक हमास की बार बार याद दहानियों के बावजूद इसराइल इस मामले में लाताल्लुक सा रहा। हालांकि गिलाद शालेत के पकड़े जाने के फौरन बाद इसराइल ने अपने बयान में कहा था कि वो इसराइली फौजी को जरूर छुड़वाएगा। कारपोल गिलाद शैलात को गजा की पट्टी पर छापा मार हमले के दौरान अगवा किया गया था, जिस पर हमास की तरफ से फौरन ये बयान आया था कि इसे लापता फौजी के बारे में कोई इल्म नहीं है। ताहम उसने अगवा करने वालों से अपील की थी कि वो जिस ग्रुप के पास भी है वो उसे जिंदा रखें और अच्छी तरह उसकी देखभाल करें। ये हमला ग्रेम शालोम क्रॉसिंग के नजदीक किया गया था और हुक्काम के मुताबिक ये हमला 300 फुट लंबी सुरंग खोदकर किया गया था। इस हमले में इसराइली फौजी भी जख्मी हुए और हमले के चंद घंटों बाद गनशिप हेलीकॉप्टर समेत दर्जनों इसराइली टैंक गजा में घुस गए थे। इस हमले के बाद गजा की पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी के तर्जुमान ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के मिलिट्री विंग के साथ मिलकर ये हमला उनके रहनुमा की इसराइली हमले में हलाकत के बदले के लिए किया है। हमास के मुसल्ला बाजू ने कहा था कि इसके हामियों ने आतिशगीर मादे और बमों से हमला किया था, जबकि इसराइली फौज के मुताबिक ये हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया था, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। गिलाद शैलत के वालिद नोम शैलत ने यह नहीं बताया कि उनके बेटे ने अपने खतूत में उन्हें क्या लिखा था। बस उन्होंने इसराइली क़यादत से अपील की थी कि वो हमास के साथ कैदियों का तबादला करके गिलाद की जिंदगी बचा लें। गिलाद शालेत के खतूत से मुताल्लिक खालिद मशल ने जिमी कार्टर से मुलाकात में कहा था कि इसराइली फौजी को इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत खत लिखने की इजाजत दी गई थी। अब जबकि गजा में हालिया हमले के बाद इसराइल और हमास में आरजी जंगबंदी का मुआहिदा हो गया था और मजीद 1.5 साल तक जंगबंदी मुआहिदे पर बातचीत चल रही थी कि इसराइल ने बातचीत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और अमन मुआहिदे को गिलाद शैलत की रिहाई से मशरूत कर दिया। अमन के सिलसिले में सऊदी फार्मूला बेहतरीन तस्वीर है अगर इसराइल इस पर अमल करे तो। इस फार्मूले के तहत 1967 में कब्जा की गई जमीन छोड़ने के बदले तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है, जबकि इस मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को 1948 में जबरी तौर पर बेदखल किए गए मुहाजिरीन की वापसी, फलस्तीनी रियासत के लिए मकबूजा बैतुल मक़दिस को दारुल हुकूमत बनाने की इजाज़त देना और गोलान की पहाड़ियां शाम को लौटाना होंगी। इसराइल के सदर शमोन पेरेज सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होने वाली बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान
مقبوضہ اراضی چھوڑنے کے بدلے عرب ممالک کے ساتھ قیام امن کی تجویز کی تعریف کر چکے ہیں، جبکہ باراک اوباما بھی شاہ عبداللہ کی تجویز کو سراہ چکے ہیں۔ مگر سراہنے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے امن تجاویز پر کوئی عملی قدم سامنے نہیں آیا اور نہ ہی سامنے آنے کی توقع ہے، کیونکہ اسرائیل امن کا خواہش مند ہے ہی نہیں۔ وہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے فلسطینیوں کا خاتمہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسرائیل فلسطین کی مقبوضہ اراضی ہڑپ کرنے کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے فلسطینیوں پر دن رات ظلم ڈھا رہا ہے اور فلسطینیوں کی قیادت کے خاتمے کے لیے کاربند ہے، تاکہ فلسطین کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور صرف اسرائیل ہی اس علاقے میں راج کرے۔ حماس کا فلسطینی مجاہدین کے لیے جانے سارانہ اور حقیقی کردار اسرائیل اور یورپ کو کسی طور گوارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حماس کی قیادت کے خاتمے کے درپے ہے، تاکہ فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے والی یہ تنظیم اپنا وجود کھو دے اور باقی صرف الفتح رہ جائے، جو اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور یورپ کی منظور نظر ہے۔ الفتح اسرائیل اور یورپ کے آقاؤں کی خواہشات پر سر جھکانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی، اسی لیے وہ صہیونیوں اور یورپ کی چہیتی تنظیم ہے۔ مسلمانوں کا یہ المیہ ہے کہ جہاں ان میں جانثاروں کی کوئی کمی نہیں، وہیں ان کی عصری تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار بھی ہر دور میں مسلمانوں کی تحریکوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے رہے ہیں۔ مسلمان تحریکوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہوگا جتنا اپنوں نے پہنچایا ہے۔ ایسے ضمیر فروش افراد اپنے مفادات کے لیے قوم کو کھوکھلا کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ، اسرائیل اور دیگر مسلم دشمن طاقتوں کو عالم اسلام کے خلاف مختلف خطوں میں اگر کوئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو ان میں ان سانپوں کا بہت زیادہ کردار رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل رہے ہیں۔ عراق، افغانستان، مقبوضہ فلسطین، عراق کے بارے میں بھی رپورٹ کے مطابق ان غیر مسلم طاقتوں نے مسلمانوں کو مخبری کے لیے استعمال کیا۔ افغانستان میں بھی مسلمانوں کے اندر سے ضمیر فروش خریدے گئے۔ ان ضمیر فروشوں کے ذریعے مزاحمت کاروں کے ٹھکانے معلوم کیے جاتے اور پھر غیر مسلم طاقتیں ان پر چڑھائی کر دیتی۔ غزہ پر حالیہ یلغار میں اسرائیل نے الفتح سے روابط کو استعمال کیا۔ الفتح کے اراکین نے اسرائیل کو حماس کے ٹھکانوں کے متعلق معلومات فراہم کی، جن کی بنا پر حماس کے مراکز اور قیادت کو نشانہ بنانا آسان ہو گیا۔ مغربی کنارے پر آباد باشندوں میں سے اسرائیل نے اپنے نمائندے منتخب کیے، جنہیں ہم بجا طور پر اسرائیلی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ان اسرائیلی ایجنٹوں کا انتخاب الفتح کے اراکین یا الفتح سے وابستہ فلسطینی باشندوں میں سے کیا گیا۔ ان الفتح کے ممبروں نے حماس کے ٹھکانوں پر یلغار کو اسرائیل کے لیے آسان بنا دیا۔ ان اسرائیلی ایجنٹوں کا مسئلہ پہلے بھی موضوع بحث تھا، لیکن حالیہ غزہ پر حملے کے بعد یہ دوبارہ گرم موضوع بن گیا ہے۔ غزہ کی حالیہ یلغار کے بعد حماس کے سیاسی شعبے کے نائب صدر ابو مرزوق کا بیان الفتح کی حقیقت آشکار کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بغیر لگی لپٹی رکھے واضح طور پر کہا کہ حماس کے خلاف جاسوسی کرنے والے فلسطینی ایجنٹوں نے حالیہ یلغار کے دوران غزہ میں واقع حماس کے ٹھکانوں کی نشاندہی کر کے اسرائیل کے 5ویں فوجی دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ حماس کی قیادت کی جانب سے الفتح کو جاسوسی کا الزام دینا کوئی قرین معاملہ نہیں، بلکہ حقیقت برمحل ہے، کیونکہ حماس کو ایسی بہت سی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ الفتح کے یہ اراکین حماس کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ایجنٹوں کے طور پر کام کرنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت کے متعلق حماس کو ثبوت اور شواہد ملے۔ اسلامی تحریک مزاحمت کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کو غزہ پر حالیہ جارحیت سے کچھ عرصہ قبل پتہ چلا کہ غزہ میں اسرائیل کے لیے حماس کی جاسوسی کے لیے ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یہ خفیہ گروپ خاص طور پر حماس کی جاسوسی اور مخبری کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ گروپ اسماعیل ہانیہ اور ان کے رفقائے کار کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کے مکان اور ان کے رفقا پر بھی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس امر کا انکشاف بھی ہوا کہ یہ خفیہ گروپ نہ صرف حماس کے متعلق جاسوسی کر رہے تھے، بلکہ اسرائیلی جارحیت کو طوالت اور وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایجنٹوں کے کئی گروپ حماس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی سطح پر بھی سازشوں میں مصروف تھے۔ غزہ کے تل الہوا علاقے میں فلسطینی ایجنٹوں نے حماس کے کارکنوں پر پیچھے سے فائرنگ کر کے ثبوت فراہم کر دیا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے حماس سے دوبدو لڑائی پر آمادہ ہے۔ فضا سے اسرائیل حملے کر رہا تھا اور زمین سے یہ ایجنٹ حماس کے ساتھ دوبدو تھے۔
اسرائیل نے مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی سازش تیار کی، ایسی سوچی سمجھی سازش جس کا اعتراف خود اسرائیل اور یورپی قیادت نے کیا۔ جرمنی روزنامہ یونجا ویلٹ میں سیاسی تجزیہ نگار وولور اینہارٹ نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ الفتح کو ساتھ ملانے کا کوئی منصوبہ نیا نہیں۔ امریکی صدر بش کی انتظامیہ نے فلسطین کی داخلی صورتحال کو دھماکہ خیز بنا کر فتنوں کی آگ بھڑکا کر فائدہ اٹھانے کا منصوبہ تو بہت پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا، بلکہ حماس تحریک کے سیاسی اور عسکری قائدین کا صفایا کرنے کے لیے الفتح اراکین کو بھی آمادہ کیا گیا۔ تل ابیب کے مقیم امریکی فوجی رابطہ کار کے ذمہ دار جنرل کیتھوڈائن نے اعتراف کیا تھا کہ فتح تحریک کے تمام ہی دھڑوں پر امریکہ کا مضبوط اثر ہے۔ غزہ پٹی کے علاقے میں جلد ہی ایسی بھیانک اور ظالمانہ کارروائی ہوگی کہ رحم و کرم اور ہمدردی کو پاس پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے دوست اور ہمنوا اور اتحادی الفتح کے رہنماؤں نے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور اس سلسلے میں مفاہمت کر لی۔ حماس تحریک کے خلاف کارروائی شروع کرنے سے پہلے الفتح کے اراکین کی تربیت کی گئی، اس کے علاوہ انہیں ضروری ساز و سامان بھی فراہم کیا گیا۔ اتھارٹی صدر کے گارڈوں کی تربیت کے لیے 59 ملین یورو کو بھی منظور کیا گیا۔ جرمن اخبارات نے تو باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ کیا کہ سینٹرل امریکن انٹیلیجنس یعنی CIA نے جمہوریہ سلواڈور کے سابقہ تجربہ کار اور ماہرین کو بلا کر فتح کے ساتھ انہیں شامل کر دیا تاکہ وہ حماس قائدین کو ٹھکانے لگانے کے لیے موت کی ٹیم تشکیل دیں۔ فلسطینی ایجنٹ اسرائیل کو حماس قائدین کے مکانات اور ان کے ٹھکانوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض ایجنٹوں نے تو حماس کے مراکز پر فاسفورس حملوں کے لیے بعض نشانات وضع کیے تاکہ اسرائیل کو بمباری میں مشکل پیش نہ آئے۔ تحقیقات کے بعد یہ بات تو اب پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حالیہ جارحیت کے دوران حماس کے 2 اعلیٰ عہدیدار نزار ریان اور سعید سیام کی شہادت میں ان ایجنٹوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اگر یہ ایجنٹ اسرائیل کے ساتھ مکمل تعاون نہ کرتے تو اسرائیل انہیں ہلاک کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ حماس کے وزیر خارجہ سعید سیام کے گھر کی نشاندہی انہی ایجنٹوں نے کی تھی۔ ان ایجنٹوں کا یہ معاملہ صرف چند افراد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادیں بہت گہری اور مضبوط ہیں۔ اس وقت سے جب فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ معاہدوں کا آغاز کیا، بالخصوص 1993 کا اوسلو معاہدہ اور اس کے بعد پھر دیگر سلامتی معاہدے جن میں اسرائیل کو باقاعدہ سرکاری حیثیت سے تسلیم کیا اور قابض اسرائیلی افواج کے تعاون سے فلسطینی علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل حل کیے جانے لگے، تبھی موقع تھا کہ اسرائیل کو بھرپور طریقے سے اپنے ایجنٹ پھیلانے کے مواقع ہاتھ آئے اور پھر باقاعدہ ایجنٹوں کی تقرری کے لیے ادارے کام کرنے لگے۔ حتیٰ کہ فلسطینی اتھارٹی کے حکام بھی اس سلسلے میں پیش رہنے لگے۔ اسرائیل کا غزہ پر حالیہ جارحیت کا مقصد غزہ سے حماس کا مکمل صفایا اور اسے محمود عباس کے زیر اقتدار لانا تھا۔ محمود عباس کو اقتدار میں لانے اور الفتح نے اپنی حکومت کے لیے اسرائیل کے لیے بھرپور جاسوسی کی اور اسرائیل کی ہر اس طریقے سے رعایت کی جس سے حماس کو نیچا دکھایا جا سکے۔ غزہ پر حالیہ یلغار کے دوران پیش آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ محمود عباس کی حکومت کا تعاون اسرائیل کے ساتھ پورے طور پر رہا ہے اور ان کی ہی حکومت نے اسرائیل کو حملہ کرنے میں شہ دی۔ شواہد کی بنا پر غالب امکان ظاہر کیا گیا کہ غزہ پر حملے کے متعلق محمود عباس کو مکمل اطلاع تھی، حتیٰ کہ حملے کے مقاصد اور اس کے مراحل کے بارے میں بھی علم تھا۔ الفتح کے قائد محمود وہلان اسرائیل کے ساتھ اس دوران رابطے میں تھے۔ اسرائیلی ادارہ برائے عمومی سلامتی کے صدر جنرل یوفات میکن نے محمود ہلان کے سامنے حملے کی مکمل نوعیت رکھی تھی، جس پر الفتح کارکنوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اسرائیل کو مکمل معلومات فراہم کی۔ محمود عباس نے غزہ پر جارحیت سے قبل 1500 سیکیورٹی گارڈ العریش شہر کو روانہ کیے تاکہ حماس کی شکست کے فوری بعد غزہ پر کنٹرول سنبھالا جا سکے۔ نیٹو افواج کو بھی تیار رکھا گیا۔ مذکورہ تمام شواہد اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ غزہ پر کی گئی حالیہ جارحیت محمود عباس اور اسرائیل کی مشترکہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ القسام یعنی حماس کے عسکری ونگ نے بہت سے فلسطینی ایجنٹوں کو گرفتار کیا۔ ان میں سے بہت سے ایسے ایجنٹ تھے جو کہ فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ حماس کی خصوصی فورس کے 100 کے قریب ایسے افراد کو گرفتار کیا جو اسرائیل کے لیے خاص کر جاسوسی کے مشن پر تعینات تھے۔ یہ جاسوس اسرائیل کی طرف سے فراہم کردہ خصوصی آلات کے ذریعے
حماس کی اہم تنصیبات کے اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش گاہوں اور اسلحے کے ذخیروں کی نشاندہی کرتے رہے۔